بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اسوہ صحابیات رضی اللہ عنہن، جو کہ سیر الصحابیات کا حصہ دوم ہے۔ حسن معاشرت۔ اگر بمقتضائے فطرت انسانی صحابیات کسی سے ناراض ہو جاتی تھیں تو ان کو اس چند روزہ ناگواری پر نہایت افسوس ہوتا تھا۔ ایک معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو گئیں اور بات چیت نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ عفو و تقصیر کے بعد جب ان کو یہ قسم یاد آتی تھی تو اس قدر روتی تھیں کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ حضرت زینب اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ نہایت سلوک کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے زینب سے زیادہ دیندار اور زیادہ پرہیزگار، زیادہ سچی اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والی عورت نہیں دیکھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک جائیداد اور وراثہ پائی تھی اور ان کو 1,00,000 کی رقم حضرت معاویہ نے دی تھی، لیکن انہوں نے اس مال و جائیداد کو حضرت قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق پر، جو ان کے قرابت دار تھے، ہبہ کر دیا۔ صحابیات کی صلہ رحمی صرف اعزہ کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ وہ کافر قرابت داروں کی قرابت کا بھی لحاظ رکھتی تھیں۔ حضرت اسماء ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان کی والدہ کافرہ تھیں، ان کے پاس آئیں اور مالی مدد مانگی۔ حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ انہوں نے ان کو مدد دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک یہودی قرابت دار کے لیے جائیداد کی وصیت کی تھی۔ ہدیہ دینا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہدیہ ازدیاد محبت کا ذریعہ ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پاس عموماً ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ حضرت نصیبہ انصاریہ رضی اللہ عنہا اس قدر مفلس تھیں کہ ان پر صدقے کا مال حلال تھا، تاہم اس حالت میں بھی وہ ازواج مطہرات کی خدمت میں ہدیہ بھیجتی تھیں۔ ایک بار ان کے پاس صدقے کی بکری آئی تو انہوں نے اس کا گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہدیہ بھیجا۔ حضرت بریرہ کے پاس بھی جو صدقہ آتا تھا وہ ازواج مطہرات کو ہدیہ دے دیا کرتی تھیں۔ صحابیات خادموں کے ساتھ جیسا سلوک کرتی تھیں، اس کا اندازہ صرف اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار رات کو عبد الملک اٹھا اور اپنے خادم کو آواز دی۔ اس نے آنے میں دیر لگائی تو اس نے اس پر لعنت بھیجی۔ حضرت ام دردہ اس کے محل میں تھیں۔ صبح ہوئی تو کہا کہ تم نے رات اپنے خادم پر لعنت بھیجی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن شفعاء یا شہداء ہوں گے، شفعاء یا شہداء نہ ہوں گے۔ صحابیات مصیبت میں دوسروں کی اعانت فرماتی تھیں اور ہمسایہ صحابیات اپنی پڑوسنوں کو ہر قسم کی مدد دیتی تھیں۔ حضرت اسماء کو روٹی پکانا نہیں آتی تھی، لیکن ان کی پڑوسنیں ان کی روٹی پکایا کرتی تھیں۔ اگر عورتوں کو اپنے شوہروں سے شکایت پیدا ہوتی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا درد دکھ کہتی تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت پرزور طریقے سے ان کی سفارش کرتی تھیں۔ ایک بار ان کی خدمت میں ایک عورت سبز دوپٹہ اوڑھ کر آئی اور جسم کھول کر دکھایا کہ شوہر نے اس قدر مارا ہے کہ بدن پر نیل پڑ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مسلمان عورتیں جو مصیبت برداشت کر رہی ہیں، ہم نے ایسی مصیبت نہیں دیکھی۔ دیکھیے، اس کا چمڑا دوپٹے سے زیادہ سبز ہو گیا ہے۔ بخاری کی اس روایت کے آخر میں عموماً عورتوں کی نسبت یہ الفاظ ہیں، وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، یعنی عورتوں کی فطرت ہے ایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں۔ ایک شخص کی بیوی بیمار تھی، وہ حضرت ام دردہ کے پاس آئے
انہوں نے حال پوچھا تو انہوں نے کہا بی بی بیمار ہے۔ اب انہوں نے ان کو بٹھا کر کھانا کھلایا اور جب تک ان کی بی بی بیمار رہیں حال پوچھتی اور کھانا کھلاتی رہیں۔ صحابیات ہر ممکن طریقے سے مریضوں کی عیادت کرتی تھیں۔ ایک بار اہل صفہ میں سے ایک صحابی بیمار تھے۔ حضرت ام دردہ اونٹ پر سوار ہو کر آئیں اور ان کی عیادت کی۔ صحابیات نہایت دل سوزی سے مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مظعون بیمار ہوئے تو حضرت ام الحصلہ اور ان کے تمام خاندان نے ان کی تیمارداری کی۔ ان کا انتقال ہو گیا تو کفن پہنانے کے بعد حضرت ام الحصلہ رضی اللہ عنہا نے محبت کے لہجے میں کہا تم پر خدا کی رحمت ہو، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہاری عزت کی۔ حضرت زینب مرض الموت میں بیمار ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کون ان کی تیمارداری کرے گا؟ تمام بیویوں نے کہا ہم۔ ان کا انتقال ہوا تو پھر دریافت کیا کہ کون ان کو غسل و کفن دے گا؟ تمام بیویوں نے کہا ہم۔ صحابیات عزاداری کو اپنا فرض خیال کرتی تھیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ راہ میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جا رہی ہیں۔ پوچھا گھر سے کیوں نکلی؟ بولی اس گھر میں عزاداری کے لیے گئی تھی۔ عرب جاہلیت میں عزاداری کا یہ طریقہ تھا کہ عورتیں برادری میں جا کر باہم مردوں پر نوحہ کرتی تھیں، لیکن اسلام نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹا دیا۔ چنانچہ جب عورتیں اسلام لاتی تھیں تو ان سے اس رسم کے چھوڑنے کا معاہدہ لیا جاتا تھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے یہ معاہدہ لینا چاہا تو بولی فلاں خاندان نے زمانۂ جاہلیت میں ہمارے مردے پر نوحہ کیا، مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ صحابیات اپنے بچوں سے نہایت محبت رکھتی تھیں۔ ایک بار ایک صحابی نے بیوی کو طلاق دے دی اور بچے کو اس سے لینا چاہا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرا پیٹ اس کا ظرف، میری چھاتی اس کا مشکیزہ اور میری گود اس کا گہوارہ تھا، اور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور اس کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک تم دوسرا نکاح نہ کر لو تم بچے کی سب سے زیادہ مستحق ہو۔ اگرچہ یہ وصف عموماً تمام صحابیات میں پایا جاتا تھا، لیکن اس باب میں قریش کی عورتیں خاص طور پر ممتاز تھیں۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصیت کی مدح فرمائی کہ قریش کی عورتیں کس قدر اچھی ہیں، بچوں سے محبت رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال و اسباب کی نگرانی کرتی ہیں۔ صحابیات اپنے بھائی اور بہنوں سے نہایت محبت رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کا مقام حبش میں انتقال ہوا اور لاش مکے میں دفن ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرط محبت سے ان کی قبر تک آئیں اور ایک مشہور مرثیہ کے چند اشعار پڑھے، یعنی اور ہم دونوں ایک مدت تک جزیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ان میں کبھی جدائی نہ ہوگی، لیکن جب جدائی ہوئی تو ایسی ہوئی کہ گویا ہم نے اور مالک نے باوجود طویل ملاقات کے ایک رات بھی ساتھ بسر نہیں کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے تو ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں کہ مقتل میں ان کا پتہ لگائیں، لیکن لوگوں نے ان کی پریشانی کے خیال سے نہیں بتایا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ کو خوف پیدا ہوا کہ اس واقعے سے ان کی عقل نہ جاتی رہے، اس لیے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور رونے لگی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو تمام عورتیں رونے لگیں۔ حضرت فاطمہ ان کی قبر کے پاس روتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھتے تھے۔ صحابیات والدین کی حمایت سے سخت موقعوں پر بھی اغماض نہیں کرتی تھیں۔ ایک بار کفار نے حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اونٹ کی اوجھ ڈال دی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑ کے آئیں، اس کو آپ کی گردن سے نکال کر پھینک دیا اور کفار کو برا بھلا کہا۔ یتیموں کی پرورش بڑی نیکی کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ہم اور یتیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس قدر یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں۔ اس لیے صحابیات یتیموں کی پرورش اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا متعدد یتیموں کی پرورش کرتی تھیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ میں اپنے شوہر اور یتیموں پر صدقہ کروں تو جائز ہے؟ ایک دوسری صحابیہ بھی اسی غرض سے در دولت پر کھڑی تھیں۔ حضرت بلال نے اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دوہرا ثواب ملے گا، ایک قرت کا اور دوسرا صدقے کا، ایک قرابت کا اور دوسرا صدقے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی محمد بن ابی بکر کے بچے یتیم ہو گئے تو حضرت عائشہ ان کی پرورش فرماتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یتیموں کے مال کی حفاظت اور نگہداشت کے متعلق ایک نہایت مفصل آیت نازل فرمائی۔ اس بنا پر صحابیات نہ صرف ان کے مال کی حفاظت کرتی تھیں بلکہ اس کو ترقی دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ یتیموں کے مال لوگوں کو دیتی تھیں کہ تجارت کے ذریعے ان کو ترقی دیں۔ صحابیات بچوں کی پرورش میں اپنے عیش و آرام کو بھی فراموش کر دیتی تھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچے تھے، اس لیے انہوں نے یہ عزم بالجزم کر لیا کہ جب تک ان کی نشو و نما کامل طور پر نہ ہو جائے گی وہ دوسرا نکاح نہ کریں گی۔ چنانچہ حضرت انس خود سپاس گزارانہ لہجے میں اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو جزائے خیر دے کہ اس نے میری ولایت کا حق ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، لیکن جب آپ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیام دیا تو انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری آنکھوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن شوہر کا حق بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے خوف ہے کہ اگر میں شوہر کا حق ادا کروں تو بچوں کی طرف سے بے پرواہی کرنا پڑے گی، اور اگر بچوں کی پرورش میں مصروف رہوں گی تو شوہر یعنی آپ کا اگر نکاح کر لوں گی تو شوہر کا حق ادا نہ کر سکوں گی۔ زن و شوہر کے معاشرتی تعلقات پر اس کا نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے کہ بیوی نہایت دیانت کے ساتھ شوہر کے مال و اسباب اور گھر بار کی حفاظت کرے، اور صحابیات میں عموماً یہ دیانت پائی جاتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ وہ گھر میں تھیں کہ ایک غریب سوداگر آیا اور کہا کہ اپنے سایہ دیوار کے نیچے مجھ کو سودا بیچنے کی اجازت دیجیے۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہوئیں، فیاضی اور کشادہ دلی سے اجازت دینا چاہتی تھیں لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں دے سکتی تھیں۔ بولیں، اگر میں اجازت دے دوں اور زبیر انکار کر دیں تو مشکل پڑے گی، زبیر کی موجودگی میں آؤ اور مجھ سے سوال کرو۔ وہ اسی حالت میں آیا اور کہا، یا ام عبداللہ، میں محتاج آدمی ہوں، آپ کی دیوار کے سائے میں کچھ سودا بیچنا چاہتا ہوں۔ بولیں، تم کو مدینے میں میرا ہی گھر ملتا ہے؟ حضرت زبیر نے کہا، تمہارا کیا بگڑتا ہے جو ایک محتاج کو بیع و شراء سے روکتی ہو؟ وہ تو چاہتی تھیں اجازت دے دی۔ وہ نہایت فیاض تھیں، اس لیے صدقہ و خیرات کرنا بہت پسند کرتی تھیں، لیکن شوہر کے مال کے سوا ان کے پاس اور کچھ نہ تھا، اور شوہر کے مال میں بلا اجازت تصرف نہیں کر سکتی تھیں۔ مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ میں زبیر کی آمدنی میں سے کچھ صدقہ کروں تو کیا کوئی گناہ کی بات ہے؟ ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہو سکے دو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی تو ان میں سے ایک خاتون اٹھیں اور کہا کہ ہم اپنے باپ، بیٹے اور شوہر کے محتاج ہیں، ان کے مال میں سے ہمارے لیے کس قدر لینا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر کہ کھا پی لو اور ہدیہ دو۔ اگرچہ وصف عموماً تمام صحابیات میں پایا جاتا تھا، لیکن اس باب میں قریش کی عورتیں خاص طور پر ممتاز تھیں۔
چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اس خصوصیت کو ان الفاظ میں نمایاں کیا: قریش کی عورتیں کس قدر اچھی ہیں، بچوں سے محبت رکھتی ہیں اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی کرتی ہیں۔ صحابیات اپنے شوہروں کی رضامندی اور خوشنودی کا نہایت خیال رکھتی تھیں۔ حضرت حولہ عطر فروش تھیں۔ ایک بار حضرت عائشہ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میں رات کو خوشبو لگاتی ہوں، بناؤ سنگھار کر کے دلہن بن جاتی ہوں اور خالصتاً لوجہ اللہ اپنے شوہر کے پاس جا کر سو رہتی ہوں، لیکن اس پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر ان کو متوجہ کرتی ہوں اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ سے بھی اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ ایک روز آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چاندی کے چھلے دیکھے تو فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ بولی، میں نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے لیے بناؤ سنگھار کروں۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے ان کو پہننے سے منع کیا۔ بولی، اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہ کرے تو اس کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ صحابیات اپنے شوہروں سے نہایت محبت رکھتی تھیں۔ حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی۔ وہ حالت کفر میں تھے کہ بدر کا معرکہ پیش آ گیا اور وہ گرفتار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر رہا کرنا چاہا تو حضرت زینب نے اپنا ایک یادگار ہار، جس کو حضرت خدیجہ نے ان کو رخصتی کے وقت دیا تھا، ابو العاص کے فدیہ میں بھیج دیا۔ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا بنت جحش کو اپنے شوہر کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو فرط محبت سے چیخ اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اہل و عیال کے ساتھ زیادہ شغف نہ تھا، تاہم ان کی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا روزے کے دنوں میں بھی فرط محبت سے ان کے سر کا بوسہ لیتی تھیں۔ حضرت عاتکہ کو اپنے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن ابی بکر سے نہایت محبت تھی۔ چنانچہ جب وہ طائف میں شہید ہوئے تو حضرت عاتکہ نے ایک پردرد مرثیہ لکھا، جس کا ایک شعر یہ ہے: میں نے قسم کھائی ہے کہ تیرے غم میں میری آنکھ ہمیشہ پرنم اور جسم ہمیشہ غبار آلود رہے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے شادی کی۔ دعوت ولیمہ میں حضرت علی بھی شریک تھے۔ انہوں نے عاتکہ کو یہ شعر یاد دلایا تو رو پڑی۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو ان کا بھی نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔ اس کے بعد ان سے حضرت زبیر نے شادی کی اور وہ بھی شہید ہوئے تو عاتکہ نے ان کا بھی مرثیہ لکھا۔ صحابیات شوہر کی خدمت نہایت دل سوزی کے ساتھ کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال طہارت کی وجہ سے مسواک کو بار بار دھلوایا کرتے تھے اور اس پاک خدمت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ادا فرماتی تھیں۔ ایک بار آپ کمبل اوڑھ کر مسجد میں آئے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اس پر دھبا نظر آتا ہے۔ آپ نے اس کو غلام کے حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ نے کٹورے میں پانی منگایا، خود اپنے ہاتھ سے دھویا اور خشک کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے یا احرام کھولتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جسم مبارک میں خوشبو لگاتی تھیں۔ جب آپ خانہ کعبہ ہدی بھیجتے تھے تو وہ ان کے گلے کا قلادہ بٹتی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب تمام دنیا کی خدمت و اعانت سے محروم ہو جاتے تھے تو اس بے کسی کی حالت میں صرف ان کی بیویاں ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلف غزوہ تبوک کی بنا پر حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوئے اور آخر میں تمام مسلمانوں کی طرح ان کی بیوی کو بھی تعلقات کے منقطع کرنے کا حکم دیا تو وہ حاضر خدمت ہوئیں اور کہا کہ وہ بوڑھے آدمی ہیں، ان کے پاس نوکر چاکر نہیں، اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ناپسند فرمائیں گے؟ ارشاد ہوا، نہیں۔ عورت کتنی ہی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو، لیکن اگر اس سے تعلقات منقطع کر لیے جائیں تو وہ شوہر کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔
لیکن صحابیات نے اس فطرتی اصول کو بھی توڑ دیا تھا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے زہار کیا، یعنی ایک مدت معینہ کے لیے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تاہم اس حالت میں بھی وہ ان کی خدمت گزاری میں مصروف رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔